میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، اور اگر تم اس دنیا جو کچھ ہے اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے تو بھی دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں گی کہ محبت کی کسی بھی محبت کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔ محبت عمومی طور پر 3 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ پہلی ہے لذت، دوسری ضرورت، اور تیسری ہے اللہ کا حکم یا اللہ کی خاطر۔ لذت کیا ہے کہ کسی بھی میل کو فیمیل میں یا فیمیل کو میل میں یعنی کہ اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ محبت ہو گئی۔ ٹھیک، محبت ہے کیا؟ حب کہتے ہیں دانے کو، عربی میں یوز ہوتا ہے۔ دانے کا کانسیپٹ کہاں پہ ہے؟ دانا کہاں پر ڈالا جاتا ہے؟ دانا ڈالا جاتا ہے مٹی کی گہرائیوں میں، اندر کہیں دفن ہوتا ہے وہ دانا، اور وہ دانا جب دفن ہوتا ہے اس کے بعد اس کو جب مکمل غذا ملتی ہے، پودا کھلتا ہے، اس کو دھوپ ملتی ہے، اس کو پانی ملتا ہے، تو وہ جو پودا ہے وہ گرو ہو کر باہر آتا ہے تو اس کی عملی شکل دکھتی ہے۔ یہی مثال محبت اس چیز کی ہے۔ محبت کبھی بھی انسان کی زبان پہ نہیں ہوتی، محبت انسان کے اندر ہوتی ہے۔ محبت کا بیج انسان کے دل کی وادی ہے، دل کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ بیج۔ جب آپ وہ دل کے اندر وہ بیج ڈالا جاتا ہے تب سامنے والے کی محبت، اس کی شفقت، اس کا وقار اور اس کی کیئر، یہ مل کر اس بیج کو گرو اپ کرتے ہیں، جس کے بعد جب وہ باہر نکل کر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ محبت کا بیج تھا اور بہت پہلے تھا، تب اس کی کوئی عملی شکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا اسی محبت کی 3 بنیادیں، ایک لذت، دوسری ضرورت اور تیسری اللہ کا حکم۔ جو پہلی بنیاد ہے لذت کی جو بنیاد ہے یہ بہت وقتی ہے۔ یہ لذت کی بنیاد والی جو محبت ہے یہ انسان میں گرو اپ بھی بہت جلدی کرتی ہے اور ختم بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک تو آپ سامنے والی چیز سے لذت حاصل کر رہے ہیں، اپنی خواہش نفس کو تسکین دے رہے ہیں، تب تک تو آپ کی محبت پروان چڑھے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ کی وہ لذت، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان کی لذت کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت قلیل ہے۔ اس دنیا میں انسان ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، جب وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس چیز سے لذت حاصل کر لیتا ہے تو وہی ماحول ہوتا ہے، وہی چیز ہوتی ہے، لیکن انسان کو سامنے والی چیز میں چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں جو سب سے کھوکھلی بنیاد ہے محبت کی وہ ہے لذت، کیونکہ یہ چڑھتی بھی بہت جلدی اور اترتی تو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ضرورت بھی ایک کھوکھلی بنیاد ہے، کیونکہ ضرورت کا انحصار ٹھیک ہے جب تک آپ سامنے والا آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے، آپ کی نظروں میں اس کا ایک چارم ہے کہ یہ انسان میرے لیے یہ کام کر رہا ہے، یا یہ کسی انسان کو وسائل سے ہو جاتی ہے محبت کہ اس کے ذریعے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے، تو وہ ضرورت آپ کی محبت میں دن رات اضافہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ بنیاد کیسے کھوکھلی ہے؟ جیسے ہی آپ کو یا تو آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یا آپ کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے ایک اور متبادل آپ کو فراہم ہو جاتا ہے، تو آپ کی نظروں میں وہ پہلی ضرورت ختم ہوئی اور اس کا معیار وہ محبت وہیں پر ختم ہو گیا۔ گویا آپ کو ایک متبادل بس چاہیے، اگر متبادل آپ کو فراہم ہو گیا، پہلے والی چیز کی آپ کی نظر میں جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ محبت جو آپ کے سر چڑھ کر بول رہی تھی وہ ایک دم بالکل اس کا معیار ختم ہو جائے گا۔ تیسری بنیاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال الی اللہ والحب للہ والبغض للہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال میں سے، بڑے اعمال میں سے ہے اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر نفرت رکھنا، بغض رکھنا۔ اللہ کی خاطر کی گئی محبت میں کیا نقصان یا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر کی گئی محبت کی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو اس محبت کی بنیاد لذت ہے اور نہ ہی اس محبت کی بنیاد ضرورت ہے، کیونکہ جس انسان نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر محبت کی،
ایک جائز رشتے سے محبت کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ضروریات اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری ایک سامنے والے انسان سے وابستہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، دو انسانوں کے درمیان جھگڑا کب ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب دونوں کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں اور ہم سامنے والے سے وہ توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں، اور اسی وقت میں سامنے والا بھی آپ سے وہی توقعات رکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دونوں دینے کی بجائے لینے والے ہو جاتے ہیں تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہی پھر محبت جو ہے وہ لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ بنیاد اللہ کی محبت میں ڈھل جاتی ہے، جب اللہ کا حکم بن جاتی ہے، تب انسان کا جو لینے والا سسٹم ہوتا ہے، جو توقعات ہوتی ہے، وہ انسان کی بجائے اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے توقعات وابستہ کر کے سامنے والے کو اسی لیول پر رکھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے جس لیول پر خود کو رکھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری اہم چیز کیا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں ایسی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، تو جو چیز اللہ تعالیٰ ڈالے کیا وہ پائیدار ہوگی یا وہ چیز پائیدار ہوگی جو انسان نے خود اپنے طور پر کی؟ لہٰذا اللہ کی خاطر کی گئی محبت کی بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہے اور دیر پا ہے، اور ایسی محبت کو پروان اور ان کو انجام تک اللہ تعالیٰ خود پہنچاتے ہیں۔ وہ دو بنیادیں، خواہش نفس اور ضروریات، ایک کمزور بنیاد ہے، جبکہ اللہ کی خاطر کی گئی محبت کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔